ایسے تو ماہ سفر میں جو ہے نا بہت سے اس طرح کے صدقات کے معاملات بزرگوں نے بیان کیے ہیں، عاملین نے بیان کیے ہیں کہ جس کو اختیار کرنے سے بے برکتی پریشانیاں سے بندہ نکلتا ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، حضور کی حدیث ہے، جب حضور نے فرما دی تو بس بات تو ختم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مطلق حکم، مجمل حکم حضور نے بیان فرما دیا۔ اب اسی کے تحت بزرگوں نے، عاملین نے اور بالخصوص علماء روحانیت نے بہت سی چیزیں لکھی علم الصدقات پہ، کیونکہ لوگوں کو آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ نئے نئے طریقے نکال لیے صدقے کے، تو یہ تو مخلوق کو یہ صدقہ، تو آبی صدقہ، تو خاکی صدقہ، تو قبرستان میں ڈلوایا جا رہا ہے، تو جو ہے وہ جانوروں کو کھلایا جا رہا ہے، تو پرندوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے مخلوق کے سارے صدقات کی کئی ایسے اقسام ہیں۔ بعض علماء روحانیت کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صدقات کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ صدقات کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ صدقات سے پورے بندے کے، چاہے وہ جسمانی مرض ہو، چاہے روحانی مرض ہو، جنات کے امراض ہو، وہ اس سے علاج کر لیتا ہے، صدقات سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول علماء روحانیت نے الحمدللہ بیان کیے ہیں۔ اس میں کوئی پھر اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر آپ چیزوں کو سمجھیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کچھ شریعت کے خلاف ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ اگر آپ قبرستان میں رکھوا رہے ہیں، جانوروں کو ڈال رہے ہیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگر میں کو کھلانے میں بھی ثواب ہے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ کس کو کھلانا زیادہ ثواب ہے، ایک عام آدمی کو، پھر ایک مسلمان کو، پھر ایک عالم کو، طالب علم کو، حافظ کو، ولی کو۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو علم الصدقات اپنے اندر بڑے راز اس میں ہے۔ اگر اس پہ بات کی جائے نا تو ایک باقاعدہ اس پہ کورس ہو سکتا ہے کہ علم الصدقات ہے کیا، کب کس طرح کا صدقہ دینا چاہیے، کس مرض میں کون سا صدقہ دینا چاہیے، کس دن کون سا صدقہ دینا چاہیے، کس ساعت میں کون سا صدقہ دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سفر کے آخری جو ایام ہے، دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے یا یہ ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، دنیا میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، اور دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ شر ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، آزمائش سے نکلنے کا طریقہ کار صدقہ ہے، دعا ہے، کہ جب بندہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اس کو آزمائش سے باہر نکالتا ہے۔ اللہ نہیں فرماتا قرآن کے اندر تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے ہم یہ دن لوگوں کے درمیان پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو جو سفر میں ایک بزرگوں کا خاص طریقہ کار رہا، علماء روحانیت کے ایک طریقہ کار رہا کہ وہ ایک خاص طریقے کا صدقہ جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے بتایا بھی، اس پہ عمل بھی پیرا ہوئے۔ پھر وہ کیا ہے کہ سفر کے جو آخری ایام ہے نا، 21 ہو گئے، 23 ہو گئے، 21 تاریخ، 25 تاریخ، 23 تاریخ، 27 تاریخ، 29 تاریخ، ان میں سے کسی بھی ایک دن، اگر 5 دن کر سکے تو اچھی بات ہے، ورنہ ان میں سے کسی ایک تاریخ کو بھی، جیسے 21 کو کر لیا، 23 کو کر لیا، 25 کو کر لیا، 27 کو کر لیا، 29 کو کر لیا، کسی بھی طاق دن میں، آخر کے کسی بھی طاق دن میں کر لیا جائے۔ وہ کرنا کیا ہے کہ آپ 1.25 کلو کالے چنے لے لیں، 1.25 کلو کالے چنے لے لیں، 1.25 کلو کالے چنے بھنے ہوئے لے لیں، ٹھیک ہے۔ 1.25 کلو کالے بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں، اور اس پر آپ
17 مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 17 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں۔ درود شریف لازمی سی بات ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ عمل سے پہلے درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فلق پڑھیں 17 مرتبہ۔ اب ہر مرتبہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورہ فلق شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ نے 17 مرتبہ اس کو پڑھا۔ پھر آپ 17 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے۔ سورہ ناس اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے، تو اس میں آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 17 مرتبہ سورہ ناس پڑھا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 17 مرتبہ آپ نے سورہ فلق، 17 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے آپ نے اس بھنے کالے چنے پر، جو کالے چنے بھنے ہوئے ملتے نا مارکیٹ میں آرام سے مل جاتے، لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو، اس پہ آپ نے دم کیا۔ دم کرنے کے بعد آپ نے 121 مرتبہ 121 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ 121 مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد۔ یہ آپ نے پڑھا، آپ نے کالے چنے پہ دم کیے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اس کالے چنے کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھما لے، اینٹی کلوک۔ کون سا؟ اینٹی کلوک۔ جیسے یہ جو ہے گھڑی چل رہی ہوتی ہے ایسے، آپ الٹے اینٹی کلوک، اینٹی کلوک آپ گھما لیں۔ گھڑی ایسے چل رہی ہے نا، آپ نے اینٹی کلوک 7 مرتبہ گھمانا ہے، اینٹی کلوک 7 مرتبہ گھمانے آپ۔ اس کے بعد اس کالے چنے کو، اس بنے ہوئے چنے کو آپ قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال دیں، یا قبرستان میں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چیٹیاں اور دیگر مخلوقات اس کو کھا سکے، قبرستان میں ڈال دیں۔ قبرستان میں نہیں ڈال سکتے، سمندر میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، نہر میں ڈال دیں۔ پہلا آپشن قبرستان ہے، پہلی ترجیح، فرسٹ پریورٹی قبرستان ہے۔ قبرستان کے بعد جو ہے دریا، سمندر، نہر، یہ اگر یہ نہ میسر ہے تو پھر آپ کہیں بھی جو ہے وہ پرندوں کو، چرندوں پرندوں کو، یا حشرات الارض کو، جو زمینی چیٹیاں وغیرہ، کیڑے مکوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو آپ ڈال دیں۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ 5 دن کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو سفر کے ان جو ڈیٹ میں نے ڈیز جو بتایا، دیکھیں جو ڈیز میں نے آپ کو بتایا وہی ہے۔ ابھی جیسے زوار کا ہم نے ایک توشہ بیان کیا تھا تو لوگ کہنے لگے حضرت ہم نے اس دن نہیں کر سکے اس دن۔ دیکھیں جب جو حکم جس دنوں کے لیے بزرگوں کی طرف سے ہوتا ہے اسی پر عمل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اور وہی کارآمد ہوتا ہے، اسی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہی ڈیز ہیں، اگر 5 دن کر لیں تو ٹھیک ہے، 21 کو کر لیں، 23 کو کر لیں، 25 کو کر لیں، 27 کو کر لیں، 29 کو کر لیں، ایک دن بھی کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ تو جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے رزق کی بے برکتی، ذہنی الجھاؤ، یہ سارے معاملات سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے، اور صدقہ تو ایسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ایسا صدقہ ہے کہ جو خیر کو لے کر آتا ہے، برکتوں کو کھینچ کر لاتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو نکالتا ہے، آسانیاں اللہ اس کے ذریعے ڈالتا ہے، اس کے ذریعے اللہ آسانیاں ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک معاملہ ہے، اور کوشش کریں کہ اس پر عمل پہ رہوں، اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔
اچھے کمنٹس کریں. میری طرف سے آپ تمام کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ تمام کو اس عمل کی اجازت ہے. کوشش کریں کہ جو میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، درود شریف لکھ دیں. سب سے اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے درود شریف لکھا جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے.